جہاں ہمارا انڈسٹریل زونس ہے، لڑکانہ میں میرا انڈسٹریل زون ہے، خیرپور میں انڈسٹریل زون ہے، تابجی میں ہم نے ابھی نیا کھولا ہے، وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایکچولی اکنامک زون ہوگا، جو کہ انشاءاللہ تعالی اسپیشل اکنامک زون کامیاب ہوگا. ان کو پھر آپ کم قیمت پہ بجلی بیچیں گے. اور ہم نے یہ اب وی آر دا فرسٹ گورنمنٹ who have set up two 50 megawatt gas powered energy plants outside of Karachi. ہم نے چاہا کہ ہم ان بجلی گھروں سے ہم وفاق کو اپنا بجلی بھیجیں، مگر میاں صاحب کے دور میں ہمیں کہا گیا کہ نہیں، ہمارے پاس ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی بجلی کا. تو پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لے کے we became the first government to have our own distribution line. اور ہم وہ 50 میگا واٹ کا اور 50 میگا واٹ کا دونوں گیس پاورڈ پلانٹ سے کراچی کو اسی پاور ڈسٹریبیوشن لائن سے بجلی بھی پہنچاتے ہیں. اور وہ آج تک کے الیکٹرک کا سب سے سستا بجلی اس ان پلانٹ سے ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ ہمارے when I say کہ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، when I say کہ میں چیپ بجلی پہنچانا چاہ رہا ہوں، میں صرف ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف نعرے نہیں لگا رہا ہوں، میں خان صاحب کی طرح آپ سے میٹھے میٹھے باتیں نہیں کر رہا ہوں جس کے پیچھے نہ کوئی پلان ہو نہ کوئی سوچ ہو. یہ نہ صرف اس کے پیچھے پلان ہے، نہ صرف اس کے پیچھے سوچ ہے، مگر آئی کین ٹیک یو اینڈ شو یو کہ یہ میں نے ایک لیول پہ شروع کیا ہے، یہاں میں نے یہ ڈیلیور کیا ہے. اور اس سوچ کو، اس ماڈل کو میں پاکستان بھر پھیلانا چاہ رہا ہوں. اور تو اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایکسپیرینس رہا ہے. جب ہم پچھلی دفعہ حکومت میں آئے تھے، یہی ہمارا ہمیشہ ایک سوچ ہوتا ہے، ایک میسج ہوتا ہے کہ دی ایگریکلچر سیکٹر از دا بیک بون آف پاکستان's اکانومی. جو آپ کے ایکسپورٹ کے مسئلے ہیں، ہم اسی سیکٹر کے ساتھ اگر صحیح انویسٹمنٹ ہوتا ہے، صحیح کوآرڈینیشن ہوتا ہے، کہیں صحیح سپورٹ ہوتا ہے، تو یہاں سے ہم آپ کے کافی نیڈز پورا کر سکتے ہیں. اور 2008 سے لے کے جب ہم حکومت میں آئے تھے تو پاکستان was importing rice, was importing sugar, was importing wheat. اور ہم نے صحیح پالیسی سے صحیح انٹرونشن کر کے 1 سال کے اندر پاکستان کو رائس ایکسپورٹر اور ان ساری چیزوں کو تمام ایریاز میں ایکسپورٹرز ہم بنے. اور اس کے بعد چاہے وہ خان صاحب کا دور ہو، چاہے وہ میاں صاحب کے دور ہو، ہم ان فگرز کو میچ نہیں کر سکے. میرا والد صاحب کا ایک سوچ ہے کہ ہم نے اپنے کسانوں کو وہی ریٹ دلوانا ہے جو فورن جو انٹرنیشنلی ان کو ریٹ ملتا ہے. اور ہم اپنا پیسہ یوکرینینز کو دینے کے بجائے، رشینز کو دینے کے بجائے اپنے کسانوں کو دیں، تاکہ وہ خود اپنے نیڈز بھی پورا کر سکے اور ہمیں ایکسپورٹ کے لیے وہ اس ایکسپورٹ کی صورت میں بھی ہمیں سپورٹ کریں. تیسرا جو آئی ٹی سیکٹر ہے، جو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے، افسوس کے ساتھ پاکستان جس طریقے سے اس کا ہمیں فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایسا ایریا ہے جہاں پاکستان کو بہت معاشی فائدہ ہو سکتا ہے. اینڈ اس کے لیے ہمیں وی ہیو ٹو گیٹ ود دا ٹائمز. ہمارا جو حکومت کا اپروچ ہے یہ کافی اینٹیکویٹڈ ہے. ہمیں اب ماننا پڑے گا کہ انفراسٹرکچر کا مطلب 2024 میں چینج ہو چکا ہے. 1990s میں
शायद इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब था मोटरवे। अब हर चीज का हल मोटरवे से नहीं किया जा सकता। मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है, उसमें आपका ये टेक्नोलॉजी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आपका हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर पूरा पाकिस्तान के चारों कोने में पहुंचाएंगे तो फिर आपके लोग और आपके अवाम उसका फायदा उठा सकेंगे और आप सबका मार्केट उतना बड़ा हो जाएगा। अगर हम इंटरनेट पे या पाबंदियां लगाएंगे, टेक सेक्टर के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, तो फिर वो हमारा पोटेंशियल का फायदा नहीं उठा सकेंगे। अगर हम अपने बड़े बड़े शहरों का, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, उसका पोटेंशियल इस सेक्टर में हम नहीं ले सकते हैं, तो फिर वो हमारा अपना गलती होगा। हमें अब थोड़ा सा अपना सोच चेंज करना पड़ेगा और मॉडर्न टाइम्स के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। जो द अदर नोट दैट आई मेड हियर इज, जो आपने टैक्स कलेक्शन की बात की, रेवेन्यू जनरेशन जो है, मैं समझता हूं कि इसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करके फायदा ले सकते हैं, मगर हमारा फंडामेंटल अप्रोच पीपल्स पार्टी का और जो दूसरे जमातों में फर्क ये है कि खान साहब का आपने देखा, उसका सोच ये था कि हम लाठी से टैक्स जो है वो हम जमा करेंगे, जोर जबरदस्ती से नैब और बाकी सारे इदारों को वेपनाइज करके, डरा धमका के। अब वो मॉडल फेल हो चुका है। उसका कंपैरिजन का एक मॉडल हमने सुबह सिंध में, जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड शुरू करके हमने साबित कर दिया है, हमारा अपना अब ट्रैक रिकॉर्ड है। आप हमारा जो टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू जनरेशन है सालों साल, वो फिगर्स आप देख सकते हैं कि हमने एफपीआर को बहुत पीछे छोड़ा है और हमारा सालों साल इजाफा होता है। अब ये कैसे हुआ है? हमने ना नैब को वेपनाइज किया है, ना हमने अपना टैक्सेस में, it is not done through an increase in the tax rate. Actually हमने अपना टैक्स रेट को competitive रखा है। अगर आप सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, जो कि डिवॉल्व टैक्स है, उसका कलेक्शन देख ले और उसका रेट देख ले, तो आपको नजर आएगा कि कराची का रेट बाकी सूबा से कम है, मगर हमारा रेवेन्यू जनरेशन बाकी से ज्यादा है। जिस तेजी के साथ हमारा इजाफा हो रहा है, वो वफाक का एफपीआर से ज्यादा है। तो हमने महसूस किया कि डराने और धमकाने के बजाय आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें where you can coax people into the tax net. आप competitive rates लगा दें, ना कि आप exorbitant rates लगा दें, मगर फिर आप वो competitive rates पे या वो lower rates पे collection ज्यादा करें। ना सिर्फ सिंध का एसपीआर, इसलिए सिंध का एसपीआर का बनने के बाद पंजाब का, केपीके का और बलोचिस्तान के भी सूबाए जो प्रोविंशियल रेवेन्यू कलेक्शन सर्विसेज है, वो भी खुले हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो तमाम सूबे के जो प्रोविंशियल रेवेन्यू कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब ने एफपीआर को पीछे, एज एन they've outperformed the एफपीआर। तो हमारा एक प्रपोजल है कि ये देखते हुए कि हमने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का जो कलेक्शन है, जो हमारा रेवेन्यू जनरेशन है, इट्स एक्सॉर्बिनेंटली मोर एज कंपेयर टू एफपीआर का जो कलेक्शन है। तो मेरा मंशूर में हमने ये तजवीज़ दिया है कि जो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है, उसका कलेक्शन भी आप सूबाई हुकूमतें को दे दें और आप हमें टारगेट दें। आप हमें कहें या हम मिलके तय कर देते हैं कि एक्स इज
X amount is our target, اور ہم وہ ٹارگیٹ میٹ کر کے پورا کر کے وہ فاق کو پورا پیسہ دلوا دیتے ہیں. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو ہمارا کلیکشن انشاءاللہ تعالی ایف بی آر سے بھی زیادہ ہوگا. مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک کیچ ہے کہ اگر ہم آپ کے ٹارگیٹ سے اوپر جاتے ہیں جو وفاق صوبے کے لیے سیٹ کرتے ہیں، اگر ہم آؤٹ پرفارم کرتے ہیں تو وہ ایکسٹرا پیسہ پھر صوبائی حکومت رکھیں گے. اگر ہم انڈر پرفارم کرتے ہیں اور ہمارا جو سیٹ ہوا ٹارگیٹ ہے ہم وہ میٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر صوبائی بجٹ سے ہم وہ فل کر کے آپ کو دیں گے. اب ہمیں I don't like saying tax collection، اس لیے کسی کو یہ پسند نہیں آتا کہ میں کہوں کہ میں آپ سے زیادہ ٹیکس لوں گا، لیکن ریونیو جنریشن پہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کام کریں گے. میں بزنس کمیونٹی کا بھی انپٹ چاہوں گا اس میں، اور ارادہ ہمارا یہی ہے. وی ہیو ٹو، there's no way you have to pay your way. اگر ہمارا ریونیو جنریشن میں اضافہ نہیں ہوگا تو ہم جو بھی جو جماعت سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا ملک میں یہ ترقی لے کر آؤں گا، وہ آپ نہیں کر سکیں گے. مگر اس کو ہم نے کمپیٹیٹو ریٹس دلوا کے اپنا بزنس کمیونٹی کو، انٹرپرینیورز کو، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو ہمیں دھرا دھمکا کے نہیں، ان کو اپنا ٹیکس نیٹ میں we have to coax them into the tax net. تو اگر یہ اپروچ لیا جاتا ہے I'm quite optimistic کہ ہم یہ جو ایف پی آر کا ناکامی ہے ہم وہ انشاءاللہ تعالی سب مل کے وہ پورا کریں گے.